سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين قابل قدر معزز بزرگوں نوجوان دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، بد خیالیوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، بعض خیالات گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، توغ میں مت رہو، مخبری مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے غیر محسوس طریقے پر اس کی چھان بین میں مت رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی تم آپس میں غیبت مت کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اور اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کی اس آیت کریمہ میں کئی احکامات بندوں کو عطا فرمائے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہی بیان فرمایا کہ بدگمانی سے بچو، کسی کے تعلق سے برا خیال اپنے دل کے اندر مت لاؤ۔ بدگمانی ایک زہر ہے، اور بدگمانی ایک ایسی تلوار ہے جس کے ذریعے رشتہ داریاں، تعلقات، دوستیاں اور آپسی محبتوں کو ختم کر دیا جا سکتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس لیے بدگمانی سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بدگمانی ایسا زہر ہے، جب انسان کے ذہن میں یہ زہر آ جاتا ہے تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ دوسروں کے ذہنوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کی تاکید فرمائی۔ اس آیت شریفہ کے شان نزول کے اندر یہ بات علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ شان نزول کہتے ہیں ایک ایسے خاص پس منظر کو کہ جس کے تحت کوئی آیت شریفہ نازل ہوئی، یا کوئی ایسا واقعہ کہ جس کے پیش آنے کی وجہ سے کوئی آیت نازل ہو گئی تو اس واقعے کو شان نزول کہتے ہیں۔ تو اس آیت شریفہ کا شان نزول یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے موقع پر، جنگ کے موقع پر بعض دفعہ دو مالداروں کے ساتھ ایک غریب آدمی کو جوڑ دیتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ مالداروں کی وجہ سے اس غریب کی کفالت ہو جائے، اور اس غریب آدمی کی خدمت کی وجہ سے ان دو مالداروں کو تھوڑی سہولت مل جائے۔ اب ان خادموں کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ مالداروں سے ذرا آگے چلے جائیں اور پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر پہنچ کر ان کے پڑاؤ کی جگہ کو سنبھال لیں، جگہ پکڑ لیں، جگہ کو صاف کر لیں، اور ان کے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مالداروں کے ساتھ جوڑ دیا۔ چلتے رہے، اب پڑاؤ ڈالنے کا موقع آیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا آگے بڑھے،
اور ان کی جگہ کا انتظام کیا۔ کھانے کا انتظام کرنے والے تھے لیکن ذرا لیٹے تو نیند ہی لگ گئی، آنکھ لگ گئی اور گہری نیند میں سو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب یہ لوگ آئے اور ان کو جگایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہمارے لیے کھانا مہیا کر لیا ہے، کھانے کا انتظام کر دیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی، میں انتظام نہیں کر سکا۔ تو ان دونوں نے کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کھانا عطا کرنے کی خواہش کرو۔ لہذا حضرت سلمان فارسی حضور کے پاس آئے اور آ کر سارا واقعہ سنایا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ لوگ آپ سے کھانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تم اسامہ کے پاس جاؤ، اسامہ اس وقت کھانے کے ذمہ دار ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ کھانا ہو تو وہ تمہیں دے دیں گے۔ حضرت سلمان فارسی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سارا کھانا ختم ہو چکا ہے، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا۔ یہ آئے اور آ کر ان لوگوں سے کہا کہ حضرت اسامہ کے پاس حضور نے بھیجا تھا اور کھانا ختم ہو گیا، ان کے پاس کھانا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا صحابہ کی اور ایک جماعت ہے، ذرا اس جماعت کے پاس بھی جا کر ذرا معلوم کر لو کھانا ہے یا نہیں۔ اسامہ نے ہمارے ساتھ بخالت کا معاملہ کیا ہے، کھانا رکھتے ہوئے نہیں دیا۔ یہ لوگ یہاں پر بیٹھ کر ان لوگوں نے اپنا ذہن بنا لیا کہ اسامہ نے کھانا رکھتے ہوئے ہمیں کھانا نہیں دیا۔ تو وہ صحابہ کے پاس گئے، حضرت سلمان فارسی واپس آئے اور آ کر کہا کہ ان لوگوں کے پاس بھی کھانا ختم ہو چکا ہے، کھانا نہیں ہے۔ تو ان دو آدمیوں نے یہ کہا اسامہ نے تو کھانا دینے سے انکار کیا ہے، بخالت سے کام لیا ہے، اور سلمان فارسی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنا نہیں چاہتے۔ اگر سلمان فارسی کو پانی کے لیے اگر دریا کی جانب بھی بھجائیں گے ہم تو آ کر یہ کہیں گے دریا خشک ہو چکا ہے، دریا میں بھی پانی نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اصل میں کھانے کا انتظام ہی کرنا نہیں چاہتے۔ بدگمانی آ گئی ان کے دل میں، برا خیال آ گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ حضور کی خدمت میں پہنچے، سارے لوگ، ان لوگوں نے سلام کیا۔ سرکار نے ان سے کہا تمہارے منہ سے گوشت کھانے کی بو آ رہی ہے۔ تو ان دو مالداروں نے کہا یا رسول اللہ گوشت کہاں سے کھائیں گے، کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اسامہ کے پاس بھیجا، اسامہ نے بھی کھانا دینے سے انکار کر دیا، اور ادھر صحابہ کی جماعت کے پاس بھی دیکھا گیا، وہاں پر بھی کھانا نہیں ہے، ہم نے کوئی گوشت نہیں کھایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کیا تم نے اسامہ اور سلمان کا گوشت نہیں کھایا؟ یعنی تم نے اسامہ اور سلمان کی غیبت نہیں کی، ان کے تعلق سے بدگمانی ظاہر نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا آدمی جب کسی کی غیبت کرتا ہے یا کسی کے تعلق سے بدگمان ہو جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہ غلط تبصرے بھی کرنے لگتا ہے۔ غلط خیال آنے کے بعد وہ خیال باقی نہیں رہتا، خالی خیال کی حد تک وہ چیز نہیں رہتی، بلکہ وہ آدمی اپنے غلط خیال کو دوسروں کے سامنے پیش کرتا ہے، ارے دیکھو بھائی میں ان کو وہ چیز منگاتا انہوں نہیں دیے، اور پھر یہ صاحب جا کے وہ صاحب کو بولتے ارے بھائی ان کے ساتھ کیسا برا سلوک کرے، دیکھو انہوں وہ چیز منگے کہتے انہوں نہیں دیے کہتے۔ یہ بدگمانی اور برا خیال لوگوں میں ایسے چلتا ہے گویا کہ وہ ایک حقیقت ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ حضور نے فرمایا تم بدگمانیوں سے بچو، برے خیالات دوسروں کے تعلق سے اپنے دلوں میں لانے سے بچو، اس لیے کہ یہ سب سے بڑا اور بدترین جھوٹ ہے۔ برا خیال سب سے بدترین جھوٹ ہے، اس لیے کہ دل میں آ گیا اسی کو صحیح سمجھ لیا اور اسی کو لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے گھوم رہا ہے۔ اس لیے بدگمانیوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بدگمانی کی وجہ سے صرف ایک انسان کا ذہن خراب نہیں ہوتا،
یہ بدگمانی رشتہ داریوں کو توڑ کے رکھ دیتی ہے، تعلقات کا خاتمہ کر دیتی ہے، محبتوں کو نفرتوں میں بدل دیتی ہے، دوستیوں کو دشمنیوں میں بدل دیتی ہے۔ اگر کسی کے تعلق سے برا خیال آ جائے فوراً جا کر اس سے تحقیق کر لینا چاہیے، تحقیق کر لینا چاہیے، بھائی تمہارے بارے میں میرے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے یا لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا ہے بتاؤ، تحقیق کر لینا چاہیے، غیر ضروری اس بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ حضور اکرم سرکار عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال و انتقال ہوا تو صحابہ کرام کے اوپر بڑا اثر تھا اور صحابہ بہت متاثر تھے، بہت غمگین تھے۔ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں لیکن حضور سے ہم کو اتنی محبت ہے کہ ہم حضور کے نام پر مرنے مارنے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابہ نے تو حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، سرکار کی مجلس نور میں بیٹھ کر بالراست سرکار سے اکتساب فیض کیا تھا، اور سرکار کے زبان مبارک سے انہوں نے قرآن کو سنا تھا، حدیث کو سنا تھا، سرکار کا ہاتھ پکڑ کر ایمان میں داخل ہوئے تھے، تو صحابہ کو کتنی محبت نہیں ہوگی، بلکہ سرکار ہی ان کی دنیا اور ان کی آخرت سب کچھ سرکار تھی۔ اب سرکار چلے گئے تو صحابہ بہت غمگین تھے۔ اب جدائیگی کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ سرکار کے جانے کی جدائی اور غم صحابہ کے اوپر بہت زیادہ تھا، دوسرا یہ بعض صحابہ کے بارے میں بعض صحابہ کو یہ خیال تھا کہ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد کہیں اسلام اور دین کو لوگ ختم نہ کر دیں، جس طرح حضور کی زندگی میں پختہ اسلام پر چل رہے تھے، سرکار کے بعد کہیں اسلام کی تعلیمات کو ترک نہ کر دیں لوگ، حضور چلے گئے اسلام ختم ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، اس لیے کہ حضور نے اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نہیں بنایا تھا۔ تو کئی صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں انہی لوگوں میں سے تھا جن کو یہ خیال تھا کہ حضور کے بعد کہیں دین سے لوگ برگشتہ نہ ہو جائیں اور دین کو لوگ ختم نہ کر دیں۔ تو اسی سوچ اور فکر اور خیال کے اندر ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں بت کی طرح بیٹھا ہوا تھا، یعنی بس سوچنے میں لگا ہوا ہوں، نہ ادھر دیکھ رہا ہوں نہ ادھر دیکھ رہا ہوں۔ ہوتا ہے انسان کبھی زیادہ غور و فکر کرتا ہے تو ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جاتا ہے، جیسے بت بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، انہوں نے سلام کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب نہیں دیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور فوراً اپنے سے بڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ امیر المومنین میں نے عثمان کو سلام کیا ہے، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھا کر ارے ایسا کرے نہیں کرنا تھا، کئی کو کرے کہ انہوں ہو سکتا ہم لوگ جیسا چڑھاتے نا، کوئی بھی آ کے بولتے ذرا اور اس کے پگے میں ہوا بھرتے ہم لوگ اور انہیں اور خراب ہونا، جا کے اس سے لڑنا بولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، سیدھا حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہا عثمان تم کو عمر نے سلام کیا، تم نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہوں نے مجھے سلام ہی نہیں کیا۔ تو کہا حضرت عمر نے میں نے ان کو سلام کیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر آپ نے سلام کیا ہے تو مجھے اس کا پتہ نہیں چل سکا، مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، میں ایک بہت گہری سوچ میں ہوں جس کا مجھے پتہ نہیں چل سکا، جس کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان واقعتاً تم کوئی ایسی سوچ میں تھے جس کی وجہ سے تم کو احساس بھی نہیں ہوا کہ عمر نے تم کو سلام کیا ہے؟ کہا امیر المومنین بات یہی ہے، مجھے احساس نہیں ہوا انہوں نے کب سلام کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا ہم جان سکتے ہیں تم کیسی سوچ میں تھے آخر جس کی وجہ سے تم کو احساس نہیں ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ فکر لاحق ہے
کہ کہیں حضور کے بعد لوگ دین کو نہ چھوڑ دیں اور دین کو ختم نہ کر دیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا، آپس میں ان لوگوں نے صلح صفائی کر لی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حضرت ابو بکر خاموش ہو جاتے تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر کسی اور کو کہتے، بات آگے بڑھتی اور وہ بات ایسے ہی غیر محسوس طریقے پر ایک غلط بات پھیلتی چلی جاتی۔ اور اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کے حضرت عثمان کے پاس نہیں لاتے تو ان کا ذہن صاف نہیں ہوتا۔ اس لیے کوئی بھی کسی کے تعلق سے بدگمانی ظاہر کرے فوراً اس کو پکڑ کے اس کے پاس لے جانا چاہیے، جا کے تحقیق کر لینی چاہیے، کیا بھائی تم نے ایسا ایسا معاملہ کیا ہے؟ بدگمانیاں بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز، اس لیے تحقیق کرنا چاہیے، کبھی بھی بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ارے انہیں گھر بنا لیا، کہاں سے بنایا ہوں گا، اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہوں گا، اس کے نے اتنی بڑی گاڑی ہے، ارے اس کے نے گاڑی کہاں سے آئی ہوں گی، اس کے نے اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہوں گا، اس کے نے اتنا بڑا موبائل ہے، انہیں میرے اس موبائل کو دیکھ کے موبائل لیا ہوں گا، تو اس کی کیا اوقات تھی، اس کی کیا حیثیت تھی۔ دوسروں کی فکر لوگوں کو بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر انہوں یہ کام کر دیے، کچھ انہوں یہ کام کئی بار ان کو دیکھ کے کرے ہوں گے۔ امام صاحب شطرنجی بچھا دیے عید کے دن نیچے جا کے، صدر صاحب آئے بول کے امام صاحب شطرنجی بچھائے ہوں گے، نہ تو کئی کو بچھاتے تھے۔ بعض بے وقوفوں کے ذہنوں میں ایسے خیالات آ رہے ہیں، اس لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنی پڑ رہی۔ اور خیال آیا غلط تو وہ غلط خیال میرے دماغ میں آیا، یہ سوچ کے توبہ نہیں کر رہے، جا کے دوسرے دوستوں کو بولتے پھر، ارے اس کے اتنا پیسہ کہاں سے آیا ہوں گا، انہیں بلڈنگ بنا لیا، اس کے نے گاڑی کہاں سے آئی ہوں گی، اس کے نے اتنا یہ کیسا آیا ہوں گا۔ یہ بدگمانیاں لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، اعمال تباہ ہو جاتے ہیں، اخلاق تباہ ہو جاتے ہیں، دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں، رشتہ داریوں میں دراڑ پڑ جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اگر آپ کو کسی کے تعلق سے کوئی خیال آ گیا فوراً جاؤ اس کے پاس، اس سے تحقیق کرو۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کو اس کے بارے میں خیال آ رہا، کئی کو تمہارے کام پورے ہو گئے، تمہارا کچھ بھی کام باقی نہیں ہے، بالکل آپ ہر چیز سے فارغ ہو گئے، اب دوسروں کی فکر کرتے بیٹھے ہوئے، محلے کی اماں ہے کیا تم؟ برا حال ہے لوگوں کا، انہیں وہ کیا کر رہا بعض، بلکہ میں ایک حقیقت بول رہا ہوں، پہلے بڈھے کرتے تھے، اب تو نوجوان بھی عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں، عورتوں کی صفت نوجوان بچوں میں آ گئی، انہیں بیٹھ رہا کہاں، انہیں کھا رہا کیا، انہیں پی رہا کیا، اس کے پاس کون سا موبائل ہے، انہیں کون سے کلر کے کپڑے پہن رہا، انہیں کہاں جا رہا، کہاں آ رہا۔ ارے بھائی دوسروں سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ اچھا خیال کر رہا، جل رہا اندر، خود ہی جل رہا، پھگٹ۔ یاد رکھو حسد کی آگ میں جو جلتا ہے اللہ اس کو اور جلا دیتا ہے، اور جس کو دیکھ کر جل رہا ہے اللہ اس کو اور ترقی دیتا ہے، وہ ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہو جاتا ہے، وہ ترقی کی بنیادوں پر اور چڑھتا چلا جاتا ہے، خوب بلندی پر ترقی پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ جل جل کے اور زیادہ اپنے آپ کو نیچے کرتا چلا جاتا ہے۔ حسد مت کرو دوسروں سے، جلن مت رکھو دوسروں سے، دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو۔ کیا ضرورت ہے ہمیں دوسروں کی چیزوں کو دیکھنے کی، دوسروں کے بارے میں باتیں کرنے کی، دوسروں کے بارے میں مداخلت کرنے کی؟ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغے زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ارے بھائی آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے مت کرو، لیکن اپنا تو بھلا کر لو۔ لوگ دوسروں کا بھی بھلا نہیں کرتے، اپنا بھی بھلا نہیں کر رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں سوچ کے، دوسروں کے بارے میں غلط بول کے اپنے نامہ اعمال کو اٹھا کے ان کی جھولیوں کے اندر بھرتے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھا، نیچے جا کے غیبت کرا، لہذا جتنی نماز پڑھ کے نیکیاں کمایا تھا لے کے آ کے لیو صاحب پھگٹ میں نیکیاں بول کے ڈال دیا۔ ایک بزرگ کو ایک صاحب آ کے بولے، انہوں تمہارے بارے میں بہت برا بول رہے تھے، تو بزرگ کیا کرے، ہدیہ دیے، تھوڑے پیسے تحفے دیے، اور جا کے بولے یہ اس کو دے دو لے کے جا کے۔ تو وہ صاحب پریشان ہو گئے اور بولے ارے کیا صاحب، انہیں تمہارے کو گالیاں دے رہا، تمہارے کو برا بول رہا اور تم اس کو تحفہ دے رہے۔
تو انہیں میرا محسن ہے. وہ کیسا محسن ہے؟ انہیں برا بول رہا پھر انہیں محسن ہے. انہیں میرا محسن یہ ہے میرے کو برا بول کے اس کی نیکیاں میرے نامہ عمل میں ٹرانسفر کر رہا ہے، میری آخرت بنا رہا ہے، تو میں کیا اس کو دنیا کا تھوڑا تحفہ دے کے اس کو اور خوش نہ کر دوں؟ اور کبھی کبھی کیا ہوتا، بولنے والا اتنا نہیں بولتا، آ کے لگانے والا ذرا بڑھ کے لگاتا. ایک صاحب آ کے ایسے ایک دوسرے کو بولے، آ کے انہیں تمہارے بارے میں یہ بول رہا تھا، تو انہیں بول رہا تھا انہیں کس کے سامنے بولا؟ اس کے سامنے. کس کے بارے میں بولا؟ میرے بارے میں. تمہارے پیٹ میں کہیں کو دکھا صاحب، میں تمہارے کو کام پہ لگایا کیا؟ میرے بارے میں کون کون بول رہے برا، آ کے میرے کو بولتے جاؤ بول کے. میں تمہارے کو کام پہ لگایا تو بولو. یہ جو ادھر کا ادھر لگانے والے ہوتے ہیں نا، یہی سب سے بڑے فسادی ہوتے ہیں. انہی کی وجہ سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، انہی کی وجہ سے رشتہ داریاں دوستیاں سب خراب ہوتی ہیں، ادھر کا ادھر لگانے والوں کی وجہ سے. اس لیے ادھر کا ادھر لگانا چھوڑو، دوسروں کی فکر کرنا چھوڑو. علامہ اقبال نے کہا تھا، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی. اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یعنی اگر اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے تو اپنی دنیا خود بنا، اپنے بل بوتے پر خود کھڑا ہو. مردے کی طرح نہیں کہ مردہ خالی پڑا ہوا ہے، نہ اپنا بھلا کر رہا ہے نہ کسی کا بھلا کر رہا ہے. زندہ وہ ہوتا ہے جو اپنا بھلا کرتا ہے، دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے. اس لیے جو لوگ دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، سوچ لینا چاہیے یہ دکھائی دینے میں زندے ہیں، حقیقت میں مردے ہیں. ان کے اندر بھلائی پہنچانے کی کوئی صلاحیت نہیں. اچھا، بعض لوگوں کو بدگمانی کا ایک بہت بڑا جنون اور نشہ رہتا، ہر ایک کے بارے میں بول لیتے پھرتے، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ویسا، انہیں ویسا، انہیں ایسا. دوسروں کے بارے میں بولے بغیر ان کو سکون ہی نہیں پڑتا. اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دماغ میں کوئی بات آ گئی اسی کو ایسا سچا سمجھ لیتے ہیں، بس یہی بات حرف آخر ہے. ارے میں دیکھا صاحب، میں دیکھ کے جو نتیجہ نکالتا ہوں کبھی غلط نہیں نکلتا وہ نتیجہ. میں جو سمجھتا ہوں آج تک کبھی غلط نہیں ہوا. اس طرح کی باتیں بعض لوگ بولتے ہیں، بعض لوگ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بدگمانیاں شروع. مثال کے طور پہ ادھر شراب بکتا ہے، کوئی آدمی راستے سے آ رہا ہے، آتے آتے ذرا ٹھوکر لگ گئی، ہاں انہیں دال لے کے آ رہا. ارے وہ اس راستے سے آ رہا بھائی، ڈلتے ہوئے دیکھا میں اس. ارے جا کے دیکھو پہلے، ڈلا نہیں، ٹھوکر لگی اس. ادھر شراب پی رہے، ادھر جوا کھیلتے، جوے کا اڈا ہے. کوئی آدمی ذرا ادھر سے نکلا، انہیں وہاں بیٹھ کے آ رہا ہوں گا، کھیل کے آ رہا ہوں گا، میں تو وہاں سے کہیں کو آتا ہی نہیں اتنی رات کو. اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں. کوئی ذرا چبوترے پہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے نہیں سامنے جھانکا چھونگا، نہیں تو کہیں کو بیٹھتا تھا. اس طرح کے غلط خیالات، بدگمانیاں ذہن میں جو میرے آ گیا وہی صحیح ہے. بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہے، یاد رکھو میرے ذہن میں جو آ گیا وہ صحیح ہے. یہ سب سے بڑا اور سب سے بدترین جھوٹ اور سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اس سے بری بات کوئی اور نہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور انتہائی ذہین ترین صحابی، ناخن کی چٹکیوں پر مسئلوں کو حل کر دیا کرتے تھے، اتنے بڑے ذہین تھے. بڑے بڑے مسئلے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پاس لوگ لاتے تھے اور وہ چٹکیوں میں حل کر کے بھجا دیتے تھے، یہ مسئلے کا حل، یہ ایسا کر لو تمہارا مسئلہ حل ہو جاتا. عرب کے 5 مشہور ترین ذہین لوگوں میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. اتنے مشہور تھے آدمی، اتنے زیادہ ذہین تھے. جو دیکھ کے فیصلہ کرتے تھے، جو سن کے فیصلہ کرتے تھے، اکثر صحیح ہوتا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی بیوی کو دیکھا، صبح سویرے سورج نکلنے سے پہلے مسواک کر رہی ہے، صبح سویرے دانت میں خلال کر رہی ہے ان کی بیوی. دیکھتے ہی جیسے نظر پڑی بیوی کو طلاق دے دیا. صبح سویرے ان کی بیوی خلال کر رہی ہے دانتوں میں، دیکھتے ہی فوراً طلاق دے دیا. ان کی بیوی بولی ارے یہ کیا صبح صبح بم پھٹ گیا، پریشان ہو. تو اس بیوی نے وجہ پوچھی، آخر آپ نے مجھے طلاق دیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 وجہوں میں سے ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے.
پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سورج نکلنے کے بعد ذرا سورج روشن ہو جاتا تھا اس وقت تھوڑا کچھ کھا لیتے تھے، پھر مغرب سے تھوڑی دیر پہلے یا مغرب کے فوری بعد شام کا کھانا کھا لیا کرتے تھے، 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے۔ ابھی بھی شمالی ہندوستان میں آپ جائیے، وہ لوگ ناشتہ بہت تھوڑا کرتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، ایک آدھ بریڈ کھا لیتے ہیں، بس اتنا ہی ان کا ناشتہ ہے۔ 11-12 بجے دوپہر کا کھا لیے، مغرب کے بعد فوری عشاء کا کھا لیے، شام کا کھانا۔ ہمارے ویسا رات کے 2 بجے 1 بجے کھا لیتے پھرتے ہوئے، عادتیں خراب نہیں ہیں وہ لوگوں کے ابھی بھی۔ شمالی ہندوستان میں جا کے آپ دیکھیں، ہمارے پاس تو کتنا کھلاتے کھلاؤ، نہ پیٹ بھرتا نہ ہضم ہونے کا سلسلہ ہمارے پاس، کوئی بد ہضمی کا بھی سلسلہ نہیں ہے ماشاءاللہ۔ تو 2 وقت ہی کھانا کھاتے تھے اس زمانے میں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو صبح سویرے خلال کرتے ہوئے دیکھا، دانت میں کاڑی کرتے ہوئے دیکھا تو فوراً طلاق دے دیا۔ کہا 2 وجہوں میں سے ایک وجہ ضرور ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ تو صبح اتنی صبح کھا رہی ہے تو میں ایسی کھانے کی حریص عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا جو کھانے کی اتنی حریص ہو، صبح اٹھتے ہی کھانا کھانے لگ گئی، ایسی کھانے کی حریص عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ تو نے رات میں کھانا کھا لیا اور کھانے کا کوئی ذرہ تیری دانتوں میں اٹک گیا اور تو ویسے ہی سو گئی، صبح اٹھنے کے بعد تو خلال کر کے اس کو نکال رہی ہے، رات بھر گندگی کے عالم میں تو رہی، تیرے منہ سے اب بدبو آئے گی، لہذا اسی گندی عورت کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا۔ دماغ لگایا، ہر جگہ دماغ لگاتے تھے، یہاں پہ بھی دماغ لگائے، اس لیے میں نے تجھے طلاق دے دیا۔ بیوی نے سر پہ ہاتھ مار کے بولا یہ دونوں وجہ نہیں ہیں، وجہ یہ ہے میں صبح اٹھی، وضو کرنے کے لیے میں نے مسواک کیا تھا اور مسواک چبایا تو مسواک کے کچھ ذرے میرے دانتوں میں اٹک گئے، نکل نہیں رہے تھے، اس لیے میں نے دانت کی گاڑی سے خلال کر کے ان ذروں کو نکالا ہے۔ سر کو ہاتھ مار کے بولے ارے یہ کیا ہو گیا؟ بعد میں افسوس ہوا۔ کبھی کبھی ذہین سے ذہین آدمی بھی غلطی کر جاتا ہے۔ میرے دماغ میں جو آ گیا وہی صحیح، میرا دماغ کبھی غلط نہیں سوچ سکتا، کبھی غلط میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میں کبھی غلط خیال دل میں نہیں لا سکتا، ایسا تصور اپنے دلوں سے نکال دیجیے۔ عید کے موقع پر ایسی بدگمانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ ہر سال انہوں پہلے میرے پاس ملنے آتے تھے، یہ سال میرے سے نہیں ملے۔ ہر سال یہ میرا دوست سب سے پہلے میرے سے گلے ملتا تھا، یہ سال نہیں ملا، ان سے مل لیا۔ ہر سال انہوں ہمارے کو بلا کے شرخمبا پلاتے تھے، یہ سال نہیں پلائے۔ آخر کیا وجہ ہوں گی؟ اب اپنے ذہنوں میں چلا رہے ہیں باتوں کو، انہیں بدل گیا، انہیں یہ ہو گیا، اس کے اندر مال آ گیا بول کے ایسا ہو گیا، اب انہیں بڑا ہو گیا بول کے ایسا ہو گیا۔ غلط خیالات اپنے دل میں مت لاؤ، تحقیق کرو۔ ہر سال سب سے پہلے آپ کے پاس آتے تھے، یہ سال کیوں نہیں آئے؟ تحقیق کرو۔ ہاں عذر اگر معقول ہے تو ایسا کہیں کو کرے، یہ پوچھنے کی بھی آپ کو گنجائش میں اجازت نہیں۔ ہاں اگر عذر غیر معقول ہے تو پھر ایسی صورت میں گلا کرو، شکوہ کرو، صرف اسی کی ذات تک کرو، وہ گلا شکوہ دوسروں کو نہ کو پیرو لے کے جا کے۔ اس لیے اس بات کا ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، خیال رکھنا چاہیے کہ بدگمانی یہ ایسا زہر ہے جس کی وجہ سے رشتہ داریاں، دوستیاں، محبتیں سب کا سب ختم ہو جاتا ہے۔ بدگمانیوں سے بچو۔ بدگمانیاں بہت زیادہ اس وقت لوگوں میں آتی جا رہی ہیں، اور بدگمانی کیوں آتی ہے؟ اپنی فکر چھوڑ کے دوسروں کی فکر کرنے کی وجہ سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اپنی فکر خود کیجئے، ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، کیا کیا ضرورتیں ہماری رہ گئی ہیں، اپنی چیزوں کو دیکھیے، اپنی چیزوں کو دیکھ کر اپنی ضرورتوں کو پورا کیجئے، دوسروں کے اوپر نظر مت اٹھائیے۔ دوسروں کو دیکھنا ہے تو ان کی اچھائیوں کو دیکھیے، بس ان کی برائیوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی خامیوں کو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے ابھی